برکاتہ کتاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجیس انصاری صاحب انڈیا والے بمقام جامع مسجد صراط مستقیم 3 ہٹی کراچی مورخہ 29 جنوری سن 2008 موضوع ہے طریقہ نماز۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی۔ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن إماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا فقال: أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هو جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. بڑی کوشش اور جد و جہد کے بعد ایک لمبی کوشش اور جد و جہد کے بعد یہ پروگرام آج کا یہ دن یہاں طے پایا اور آپ لوگوں سے ملاقات کا یہ بہترین موقع مجھے نصیب ہوا۔ آج
دو جگہوں سے دو آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری آیت ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر مذہب، بھائی اب آپ لوگ اس کو سنبھالیے، لوگ اتنا ڈسٹرب نہیں برداشت ہو پائے گا۔ جب بالکل ٹھیک ہو جائے تب بتا دیجیے گا، اور مجھے ایک دوسری جگہ بھی جانا ہے، میں 7:30 بجے سے آگے نہیں بول پاؤں گا، میرا ایک دوسری جگہ بھی پروگرام ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں نا۔ لاؤڈ اسپیکر سے مطلب نہیں ہے، یہ پبلک بھی جو دیکھنا کے سامنے آج کوئی خطیب کی حیثیت سے لمبا چوڑا خطبہ دوں گا۔ 3 بجے سے میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے آج، اور جتنی تکلیف اور پریشانی آج مجھے ہوئی ہے اتنے دنوں میں اب تک نہیں ہوئی۔ میں آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ مجھے میرے لیے بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ایک درس حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسی آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے ابھی کاغذی بازار کی طرف بھی جانا ہے، ادھر بھی ایک دوسرا پروگرام ہے عشاء کے بعد۔ حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث دونوں ہی شیخین نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے ہیں، اور امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ آیت بھی میں نے پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر مذہب اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ارد گرد کئی صحابہ تھے۔ نبی اکرم کے ارد گرد کئی صحابہ تھے، میں بھی ان میں موجود تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں، اطلع علینا رجل، ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، طلع نمودار ہوا، چمکا، دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، شدید و بیاض ثیاب، کپڑے بہت زیادہ سفید پہنے ہوئے تھا، وہ شدید السواد الشعر، اور اس کے بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہا تھا، سفر کا کوئی نشان نہیں دکھ رہا تھا، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی ہماری بستی کا نہیں تھا، وہ کوئی دور سے کا رہنے والا تھا، لیکن اگر وہ دور سے آیا ہوتا تو سفر کے نشانات اس کے کپڑوں پر ظاہر نمایاں ہونا چاہیے تھے۔ ایک مسافر کی سفر میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کنڈیشن بھی نہیں تھی، کپڑے سفید تھے،
بال کالے تھے، چہرہ صاف و شفاف تھا، کوئی پراگندہ چہرہ نہیں تھا، مٹی اور دھول آپ کے چہرے پر چھائی ہوئی نہیں تھی، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی میرے علاقے کا بھی رہنے والا نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آیا اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھنے کی اسٹائل فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اس نے اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا، جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ویسے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آیا اور اس نبی اتحیات کی طرح یہ بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا۔ اسند یسند، تو اسناد ٹیک لگانا، ٹکا دیا اس نے اپنے گھٹنوں کو، نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا، جوڑ دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول کی دونوں ران پر رکھ لیا، ایسے یوں بیٹھ گئے، اور اس طریقے سے بیٹھنے کے بعد کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یعنی اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ نام لیا اس نے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، یہ اسلام ہے کیا، اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسلام اسے کہتے ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مشکل کشا تصور کرنا، یہ شرک فی التوحید کہلاتا ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بعد، نبی اکرم کی نبوت کے بعد، نبی اکرم کی کرسی پر کسی دوسرے کو بٹھانا اور فائز کر دینا، یہ شرک بالرسالت کہلاتا ہے۔ عبادت، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، اور اطاعت محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں، یا یہ کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسی، بس یہ دو ہی چیزیں اسلام ہیں۔ اس کو جس نے سمجھ لیا وہ اسلام کو سمجھ گیا۔ من یعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، صرف اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ نے یہ دیا، عبادت اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ عبادت ویسی جیسے محمد الرسول اللہ نے بتائی، بس یہی دو چیزیں ہیں اسلام۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ جیسے محمد الرسول اللہ نے بتائی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس سائل کو جو سوال کر رہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے، فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ کے رسول ہیں، یہ مطلب یہ ہوا کہ من حیث الرسول آپ نے جو باتیں دی ہیں وہ آپ فوراً لے لیجئے، اس کو چھوڑنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی، اور عبادت کس طریقے پر؟ نماز ظہر میں کتنی؟ بہت سے بھائی 12 پڑھتے ہیں، کوئی 10 پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، مغرب میں آ جائیے 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء میں آ جائیے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر پھر 2 سنت پھر 2 نفل، یعنی 17۔ جبکہ نوافل کی کوئی تعداد متعین کرنا اپنی طرف سے یہ شریعت کے اندر ایک نئی چیز کی ایجاد ہے۔ 4 سنت 4 فرض 2 سنت یہ ہے، شریعت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے ظہر میں، لیکن اس کے بعد کہنا کہ 2 نفل۔ نوافل کو متعین کرنا یہ انسان کی اپنی طرف سے اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ کی آمیزش ہے، جبکہ نوافل کی تعداد متعین نہیں ہے، آپ کو جتنی نوافل پڑھنا ہو پڑھیے، آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ 2 ہی کیوں پڑھتے ہو؟ 2000 پڑھیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نوافل کو اپنی طرف سے متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، نوافل کی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ یا اسی طریقے سے فرض نماز کھڑے ہو کر، سنت بھی کھڑے ہو کر، نفل نماز بیٹھ کر، یہ بھی اپنی طرف سے ایجاد ہے، جبکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے ہمیں کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہ ہو تو اشارے سے پڑھو۔ شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھو اور نفل بیٹھ کے پڑھو۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے کوالٹی اور کیٹاگریز نکالی ہے نماز کی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، اگر میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہوتا تو میں اس کو بھی داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اپنی طرف سے کہہ دینے کے جرم میں اپنے نبی کی بھی میں گردن کاٹ ڈالتا۔ نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات دین میں شامل کر دے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی گردن کاٹ ڈالتا۔ ان ملا مولویوں کا کیا ہوگا جو دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ڈال رہے ہیں؟ نبی ڈال دے تو اس کی گردن اللہ کاٹ ڈالے، ہم جیسے ملا مولویوں کا کیا ہوگا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کسی بات کی نسبت میری طرف کی ہے اور جھوٹ گڑا ہے میرے اوپر حالانکہ وہ چیز میں نے نہیں دی ہے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کا ٹھکانہ ہی جہنم۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ اسلام کے اندر، اور جس نے یہ کلمہ سمجھ لیا، باقی آگے چیزیں جو آ رہی ہیں وہ اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اجمالی بیان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی تفصیل یہ آگے آ رہی ہے، اس کی تفصیل، کیونکہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا جو ذکر آ رہا ہے وہ کلمے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں اسی طریقے سے یہ عبادتیں کرنا ہے جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتائی۔ فرمایا تقیم الصلاۃ، اس کے بعد میں دوسری چیز یہ کہ تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، تیسری چیز یہ کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، چوتھی چیز یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ تم خانہ کعبہ کی زیارت کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تو۔ یہ نماز ہے، کیسے پڑھو گے؟ اسلام کی تعریف تو یہ کر دی اللہ کے نبی نے، اب آیا نماز پڑھو، تو قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں۔ پڑھنا تو وہ بھی شکل ہوتی ہے کہ پانچوں ٹائم کی ایک ساتھ پڑھ لو، ایک ایک مہینے کی ایک ساتھ پڑھ لو، اور ہمارے کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، اور باقاعدہ ان کے مذہب و مسلک میں وہ چیز جائز بھی ہے۔ شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا، اور نماز کا قیام کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت پر مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ سفر میں آپ ہیں،
یا بارش ہو رہی ہے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، جمع بین الصلاتین۔ ظہر کو لیٹ کر دیجئے، عصر کو پہلے لے لیجئے اور دو نمازیں ملا لیجئے، مغرب لیٹ کر دیجئے، عشاء کو تھوڑا جلدی کر لیجئے اور مغرب عشاء ایک ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ضرورت کے تحت سفر میں یا بارش وغیرہ ہو رہی ہو، مسجد میں ہر نماز کے لیے جانا مشکل ہو، تب آپ ایسا کر سکتے ہیں، یا جنگ ہو رہی ہو ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، فجر کو ظہر کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ عشاء ہی میں ہم نماز پڑھ لیں، پیدائش سے پہلے عقیقہ جائز نہیں ہے، شادی سے پہلے ولیمہ جائز نہیں ہے، وہ وقت اپنے وقت پر نماز پڑھی جائے گی۔ جتنی اجازت شریعت نے ہمیں دی ہے اور جس وقت دی ہے ان حالات میں ہمارے لیے وہ چیز جائز ہے۔ نماز کیسے پڑھو؟ اللہ کے نبی خود ہی فرما گئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ لوگو تم اسی طریقے سے نماز پڑھنا جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ ایک صحابی ہیں، اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 11 آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ نبی اکرم کی نماز جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پڑھ کے بتاؤ۔ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر سینے پہ نیت باندھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کوئی سورت، دونوں ہاتھوں کو کاندھے یا کانوں کی لو تک اٹھایا، رفع الیدین کیا، رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں گئے، دعا پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ، رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھے، پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو رفع الیدین کیا، اور آخری رکعت میں پیر کو باہر نکالا، انگلیاں قبلے کی طرف کی، اور پوری دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور جب انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ 10 حاضرین جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ چیخ پڑے، اے میرے دوست، اللہ کی قسم تم سے زیادہ بہتر نبی کی نماز کو کوئی دوسرا پڑھ کر نہیں دکھا پائے گا۔ یعنی تم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے جس حال میں دیکھا ہے بالکل تم نے اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آخری وقت میں اللہ کے نبی نیچے نیت باندھنا شروع کر دیے تھے، یا آمین منسوخ ہو گئی، رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ صحابی کا یہ واقعہ نبی کے انتقال کے بعد کا ہے، اور 10 صحابہ کی شہادت ہے کہ ہاں بالکل تم نے صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، 10 صحابہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور نماز ویسے پڑھو۔ اور دیکھیے نماز چھوڑیے وہ سارے مسئلے، مولوی صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا امام کی اقتداء کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ عجیب عجیب مسئلے ہیں۔ ارے کیوں قید لگا رہے ہو اتنی؟ اس میں کئی مسئلے اٹھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز، پہلی شق ہے اس سوال کی۔ دوسری شق یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز۔ پہلا، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز۔ دوسری شق، فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز۔ تیسری شق، فرض نماز کے بعد امام کی اقتداء میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لمبے چوڑے سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، دعا کرنا جائز ہے، فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ ہمیں ان دونوں شقوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو اٹھا کر مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ ہمیں اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر امام کی اقتداء میں، امام جب دعا کرے اور ہم لوگ آمین آمین بولیں، اور امام جب چہرے پہ ہاتھ پھیرے تب ہم لوگ چہرے پہ ہاتھ پھیریں، اور اس کو ہر فرض نماز کا جز تصور کر لیا جائے کہ اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہم کو صرف اعتراض اس دعا پر ہے جس کو ہم بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، یہ ہے حدیث۔ تحریمہ التکبیر، نماز کو تکبیر حرام کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ تکبیر اللہ اکبر،
اب ساری چیزیں حرام ہو گئیں. جو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھا ہم نے, اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا بات چیت گفتگو, یہ ساری چیزیں اب ہمارے لیے حرام ہو گئیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. وَالتَّحْلِيلُ التَّسْلِيمُ, اور یہ ساری چیزیں حلال کب ہوں گی؟ سلام پھیرو. تحلیل التسلیم, سلام پھیرا, یہ ساری چیزیں حلال, یعنی سلام ان چیزوں کو حلال کر دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ساری چیزیں حلال. یعنی دعا نماز کا حصہ ہوتی تو ضروریات تھا کہ اب دعا تحلیل دعا, اس کو دعا حلال کر دیتی ہے, لیکن دعا کا لفظ نہیں, سلام کا لفظ آیا ہے. یہ سلام کا لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, یا بندے کا پرسنل معاملہ, وہ چاہے تو 1 گھنٹہ مانگے, وہ چاہے نہ مانگے. اور وہ نماز میں ایسی کون سی چیز ہے جو اس نے نہیں مانگی؟ اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق, اے اللہ میرے ان گناہوں کو دور کر دے, جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان رکھی ہے اتنی دور کر دے. پھر کہہ رہا ہے ہمارے ان گناہوں کو دھو دے بالماء والثلج والبرد, برف سے, اولوں سے, پانی سے دھل دے ہمارے ان گناہوں کو. آپ فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں, کیا مانگیں گے؟ دعا یہی سب تو دعا کرو گے. اللہ میں گناہ گار ہوں, میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ میں گمراہ ہوں, مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے. اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے. اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے. ارے یہی ساری چیزیں تو تم کہو گے, یہی چیزیں تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, جس کو تم نے ابھی عربی میں پڑھی تھی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے وہ لوگ جنہوں نے عربی میں نماز میں عربی میں دعا نہ مانگی ہو, ان کو ضرورت پڑی ہو, وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ میرے روزی روٹی میں برکت دے. جنہوں نے دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی نہ پڑھا ہو, ان کو ضرورت پڑی اردو میں مانگنے کی. انہوں نے نبی اکرم کی دعا پر اعتماد نہ کیا, بھروسہ نہ کیا, اس لیے ان کو ضرورت پڑی بعد میں اردو کے جملے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو ساری چیزیں وہ مانگی جو نبی اکرم نے بتائی. ایک چیز یہ ہوتی ہے, اے اللہ میرے باپ بوڑھے ہیں ان پر رحم فرما. اللہ نے کہا نہیں نہیں, اپنے باپ کے لیے دعا وہ مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے والدین پر, میرے ماں اور باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اوروں کی دعائیں اپنے الفاظوں میں مانگو, باپ کے لیے دعا میری سکھائی ہوئی دعا مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے باپ پر ایسے ہی رحم فرما, میری ماں اور باپ پر جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اللہ دعا سکھلا رہا ہے, اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دی ہے. نماز میں یہ دعائیں جو نبی نے بتائی ہیں یہ اللہ کے بتانے کے بعد بتائی ہیں, اور ہم اللہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو نہ پڑھیں اور اپنی طرف سے دعا مانگے. وہ کتنا نالائق بندہ ہے میرے بھائیو جو اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا نہیں مانگتا. اسی لیے کہا اسلام کیا وہ تقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو اور نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے. ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کو ضرورت آج پیش آئی اور وہ نماز میں نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں, مانگو اکیلے جتنی دعا مانگنا ہے. اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے, اللہ کہیں میری عزت کو وہ مٹی میں نہ ملا دے, مجھے کوئی دیندار نیک لڑکا عطا فرما دے. اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دے, اللہ میری بیٹی کے کو خیریت کے ساتھ مجھے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. مانگو دعا, کون منع کر رہا ہے آپ کو, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ امام کے ساتھ مانگیں. امام کو کیا معلوم کہ تجھے کون سی ضرورت ہے. امام بیچارہ اپنی ضرورت مانگ رہا ہے, پوری دعا کر رہا ہے اور تم آمین آمین بول رہے ہو. امام بیچارہ کیوں آ رہا, اللہ مجھے نیک بیوی نیک عورت عطا فرما. آپ کہہ رہے ہیں آمین, فائدہ تو امام کا ہو رہا, آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ تو اس امام کا ہے, آپ کا کیا ہے؟ ارے آپ کے پرسنل معاملات ہیں اپنے رب سے, گڑ گڑاؤ رو. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ امام کو بھی نہیں بتا سکتے ہو. ایک آدمی عیاش ہے, بہت زیادہ عیش میں اس نے اپنی زندگی گزاری, اللہ نے اس کو ایڈز کا مریض بنا دیا. اب وہ نہیں
اللہ فلاں کو ایڈس ہو گیا اس کو شفا دے، نہیں کہہ سکتا ہے۔ آج اس کی اس بیماری کو اس علیم و خبیر و لطیف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج وہ گڑ گڑاتا ہے، رو رو کر کہہ سکتا اللہ میری بیماری کو تو جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ اللہ میں آج اپنی عاجزی اور انکساری سے میں تیرے سامنے دست دراز کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں، تو مجھے شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ ہوتی ہے کچھ پرسنل چیزیں جو آدمی اپنی انسان کو اور اپنے عالم کو اور اپنے امام کو نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے بندے کا پرسنل معاملہ ہے دعا کا، بندہ جتنا مانگنا چاہے مانگے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ اسلام ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ ہاں زکات، انکم ٹیکس، انکم ٹیکس ہاں لیا جائے گا امیروں سے اور غریبوں میں، لیکن اس کی ایک حیثیت متعین کر دی ہے استدعاء 7.5 تولے سونا اور یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، کسی ایک کے نصاب کو آپ پہنچ رہے ہو، یا اتنی قیمت ہو آپ کے پاس، آپ کا پروفٹ، آپ کا مال ہو اور اس پر آپ کی ملکیت ہو اور اس پر 1 سال پورا گزر چکا ہو، تو آپ سے 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5، 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ آپ سے لیا جائے گا انکم ٹیکس۔ امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں دیا جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر بکری باندھنے کی رسی بھی کسی کی زکات میں نکل رہی ہوگی اور وہ روکے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ زکات نہ دینے والوں سے جہاد کرنا اسلام کی نظر میں جائز ہے۔ جہاد کا معاملہ بڑا اچھا، تو یہ لیا جائے گا اور غریبوں میں دیا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مسلمان، صرف مسلمان، اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی، اپنی مال کی پوری اگر زکات ادا کر دے سال میں ایک ہی بار، تو یہ جمعے کو جو روڈوں پر بھکاری نظر آتے ہیں اور سڑکوں پر جو کشکول لیے پھرتے ہیں اور عید اور بقرعید کے دن جو لائن لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک بھی مسلمان بھکاری نظر نہیں آئے اگر مسلمان صرف اپنی اسلامی طریقے کے مطابق پوری زکات اگر ادا کرنے لگے۔ یہ مدرسے والوں کا احسان ہے جو تمہارے پاس چکر لگاتے ہیں، ورنہ زکات دینا یہ تم پر فرض ہے، یہ ان کا احسان ہے جو تمہارے گھر پہ آ کر وصول کرتے ہیں، ان کو آپ بری نظروں سے بھگاتے ہو۔ چلو، کہا اللہ کے نبی نے جس سونے اور چاندی کو، جس مال و دولت کو تم زمین میں گاڑ کے رکھتے ہو، قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اس آدمی کے پیچھے دوڑے گا، بالآخر اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، یہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا لیکن ہٹے گا نہیں، یہ اس کی گردن میں چپک جائے گا، یہ کہے گا یہ کیا معاملہ، تو کون ہے جو میری گردن سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، اور وہ چیخ پڑے گا انا کنزکا نا مالکا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو زمین میں گاڑ کے رکھا کرتا تھا، جس کا تو بینک بیلنس بنا کر رکھا کرتا تھا، جس کو تو نے اللہ کی راہ میں زکات و خیرات میں خرچ نہیں کیا، آج میں گنجے سانپ کی شکل میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سانپ اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہوگا جو اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اگر وہ ایک پھنکار اس روئے زمین پر مار دے تو اس کی پھنکار سے روئے زمین کے اوپر کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو۔ دیکھیے کتنی ہمدردی ہے اسلام کے اندر۔ نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ فرض، سنتوں کو آپ گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آئے لوگوں، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، تم اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، قبرستان کی طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو۔ نفلی نمازیں گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اگر آپ نہیں پڑھ پاتے مسجد میں جائز ہے تو کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں پر اور بچیوں اور لڑکیوں پر زور دو کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمازیں نوافل گھر پہ پڑھیں تاکہ شیطان اس گھر میں اپنا بسیرا نہ کر سکے۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہیں ٹی وی لگی ہوئی ہے، وہیں انڈیا کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اور ہم ایسے شیدائی ہیں ہندوستانی فلموں کے کہ پاکستانی فلمیں نہیں، انڈین فلمیں دیکھنے کے عادی۔ ایک طرف نٹنیوں کا ناچ آ رہا ہے، یہاں ہماری جوان بیٹی ٹی وی دیکھ رہی ہے،
बेहुदा और बेहया गाने सुन रही है, और दूसरे वाले रूम में हमारी बीवी जाए नमाज बिछाकर उसके ऊपर नमाज पढ़ रही है। तसव्वुर कीजिए, जिस घर में तस्वीर होती है उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये तो पूरा तस्वीरों का स्टोर टेलीविजन हमने अपने घर में रख लिया, अल्लाह जाने रहमत के फरिश्तों का क्या हो रहा होगा। हमने तो पूरा स्टोर ही ला के रख लिया। जायज तरीके पर आप इस्तेमाल करें तो चलो कोई चीज गलत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी चीज के अंदर नुकसान ज्यादा हो, फायदा कम हो, तो वो हराम है इस्लाम के अंदर। साहब शराब हम इसलिए पी लेते हैं कि थोड़ा सुकून मिल जाता है, लेकिन वो 10 बीमारियां पैदा करती है। किसी ने पूछा हजरत उमर से, क्या शराब को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकता हूं? कहने लगे अल खमरु दाउन लैसा बिदवाइन, शराब तो खुद ही एक बीमारी है, वो तुम्हारे लिए बतौर दवा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वो तो खुद एक बीमारी है। इसको अरबी में कहते हैं खम्र। खम्र, अल खम्र का लुग़वी माना होता है ढांकना, और औरतों की जो ओढ़नी होती है उसको इसीलिए खिमार कहते हैं अरबी में। खिमार, औरत जो सर को छिपाती है, ओढ़नी जो दुपट्टा दुपट्टा वगैरह ओढ़ती है, उसको अरबी में खिमार कहते हैं, क्योंकि वो सर के बालों को छिपा लेती है। उसी से बनता है खम्र अरबी में। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, तुम्हारे ऊपर शराब और जुआ हराम है। खम्र शराब को इसीलिए कहते हैं क्योंकि शराब पीने के बाद वो अकल को छिपा देती है। शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद पड़ा है नाली में मुंह डाले हुए और कह रहा मैं इस देश का वजीर आजम हूं। शराबी शराब के नशे में धुत नाली में पड़ा है, नाली की गंदगी खा रहा है और कह रहा मैं इस मुल्क का वजीर आला हूं। शराबी की नजर में मां बहन बेटी की कोई हैसियत नहीं होती, गालियां भी देता है मां के सामने, मां को मां की गाली, बेटी को मां की गाली, बहन को मां की गाली, इसलिए कि उसकी अकल को शराब खम्र इसने ढांक दिया है, इसीलिए इसको खम्र कहते हैं अरबी। ज़कात अदा करो, कितनी हमदर्दी है। फर्ज नमाज मस्जिद में आओ, जमात के साथ कायम करो, टखनों से टखने कदम से कदम मिलेंगे तो कदूरतें दूर होंगी, नफरतें दूर होंगी। मेरे बाएं तरफ जगह है, वहां मैं जाना चाहता हूं, देख रहा हूं कि मेरा दुश्मन खड़ा है, मेरा मुखालिफ खड़ा है, हमने वहां सफ में ना खड़े होकर दाएं तरफ खड़े हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब तू उसको देखकर हटकर दाएं तरफ गया है, अब तेरी नमाज नहीं होगी। अब वहीं जाओ, वहीं खड़े हो, टखने से टखना, कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाओ। जब ये चीजें बार बार मिलेंगी तो इंसान का दिल अंदर से नर्म होगा। कितना मोहब्बत और मसावात और इंसानियत का मजहब है ये इस्लाम। ज़कात इसीलिए फर्ज की गई ताकि अमीरी और गरीबी का फर्क मिटे। रोजा भी इसीलिए फर्ज किया गया ताकि अमीरों को एहसास हो सके कि हम तो 1 महीना भूखे और प्यासे रहे तब हमारी ये हालत है, उन गरीबों की क्या हालत होती होगी जिनके घरों में कभी चूल्हा नहीं जलता। रोजा भी इसीलिए रखा गया, इसीलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून व तसूम रमजान। चौथी चीज, रमजान का रोजा रखो, इसीलिए कहा गया रमजान का रोजा रखो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजे से तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो, तुम परहेजगार बन जाओ। या अल्लाह, नमाज से तकवा पैदा नहीं होता क्या? हज से तकवा पैदा नहीं होता क्या? ज़कात से तकवा पैदा नहीं होता? होता है। फिर रोजे से तकवा, हाँ, जितना तकवा रोजे से इंसान के दिल में पैदा होता है उतना किसी इबादत से नहीं होता। मेरे हाथ में चींटी है, मेरे हाथ में पिस्टल है, आपके ऊपर रखी, आपने गाड़ी रोक दी, जितना मालो निकालो। तो भाई डर जाओ, अल्लाह देख रहा। अबे चुप, निकाल रहा या नहीं निकाल रहा? फौरन निकाल के दे दिया। यहां अल्लाह का डर आज हमारे दिल में नहीं आया। वही पिस्टल और टीटी रखने वाला आदमी ने आज सुबह सहरी की है, रोजे से है, दिन दहाड़े डकैती डाला करता है, आज उसने सहरी खाई, रोजे से है। जोहर की अजान का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ के घर पे गया, बीवी मैके गई हुई है, कमरे में फ्रिज रखी हुई है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है। फ्रिज को खोलता है, पानी की ठंडी ठंडी बोतल है और शरबत रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, लेकिन आज उसको पी नहीं सकता पानी, शरबत रूह अफ़ज़ा दूध में घोल के इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलो मैंने कहा मेरे दोस्त पानी पी ले, ये फल फ्रूट रखे ये भी खा ले, किसी से कहूंगा नहीं। अरे चुप रहो, अरे कोई देख थोड़ी रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह की निगाह तो मुझे देख रही है।
میرے بھائیوں یہی آدمی جب پسٹل رکھ کر بندوق رکھ کر جب کسی کی دن دھاڑے ڈکیتی ڈال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ڈر، تو یہ آدمی اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے، لیکن آج روزے سے روزے نے کتنا زیادہ خوف اس کے دل کے اندر، کتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا کر دیا۔ مولوی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا صراط مستقیم میں۔ آپ نے صراط مستقیم کے لوگوں سے پوچھا کیا مولوی جرجیت صاحب نے نماز پڑھی؟ کہ ہاں آئے تو تھے مغرب میں، ہم نے دیکھا ہے، چلو پتہ چل گیا۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، کہہ دیا صراط مستقیم میں۔ لوگوں نے پوچھا کیا مولانا کو مسجد میں دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں دکھائی دیے، لو میری پول کھل گئی۔ نماز کی پول کھل سکتی ہے، لیکن آج میں روزے سے تھا یا نہیں؟ سحری تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا، فریج کا ٹھنڈا پانی میں نے غیر سب کی غیر موجودگی میں پی کے آیا ہوں، لیکن لوگ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی۔ بہت سے بے روزدار بھی روزہ افطار میں بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہیں یا بے روزے سے، لیکن آج بے روزداروں کی پول نہیں کھل سکتی ہے۔ اسی لیے قیامت کا دن میدان محشر کا دن ہوگا، اللہ کہے گا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، اس کو اس کا انعام دے دو۔ فرشتے نماز کا انعام دیں گے، اے فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکوٰۃ بھی تو دی ہے، اللہ کہے گا زکوٰۃ کا انعام بھی دے دو۔ اللہ تیرے بندے نے حج بھی تو کیا ہے، اللہ کہے گا فرشتے جاؤ میرے بندے کو حج کا انعام بھی بدلہ بھی دے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے روزے بھی تو رکھے ہیں، اس کا انعام بھی میں دے دوں۔ اللہ کہے گا خبردار آئے فرشتوں روزے کا انعام تم نہ دو۔ اللہ کیوں؟ نماز کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا، زکوٰۃ کا مجھ سے دلوایا، حج کا مجھ سے دلوایا، پھر روزے کا انعام میں کیوں نہ دوں؟ اللہ کہے گا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر فرشتے سوال کریں گے اللہ کیا نماز تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں پڑھی؟ کیا زکوٰۃ تیرے بندے نے تیرے لیے نہ دی؟ کیا حج تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں کیا؟ کیا صرف روزہ ہی تیرے لیے رکھا؟ اللہ کہے گا ہاں آئے فرشتوں، نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا، زکوٰۃ میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی، حج میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی۔ ہاں یہ ممکن تھا کہ یہ جمعہ اس لیے پڑھتا ہو تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ پانچوں ٹائم کی نماز تو چھوڑو وہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے ڈر سے مسجد میں جمعے کے دن آ جاتا ہو۔ زکوٰۃ اس نے اس لیے دی ہو تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا زکوٰۃ دینے والا کہیں اور بہت بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں۔ حج بھی ہو سکتا ہے اس لیے کر لیا ہو کہ لوگ یہ تانا نہ دیں کہ اتنی دولت مند اور پیسے والا ہو کر اب تک حج نہیں کیا، لیکن روزہ اس ڈر سے کبھی میرا بندہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے بندے کے پاس کوئی نہیں تھا، سارے لوگ غیر حاضر تھے، فریج کی نعمتیں اس کے پاس تھیں، اس کو صرف میرے خوف نے اور میرے ڈر نے توڑنے سے روکا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے سے روکا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے روزے کا انعام دوں گا، روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی سے اب صحابہ کہتے ہیں کیا انعام ہوگا؟ کہا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن مجھے گمان ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ روزدار کو کیا انعام دے گا، لیکن مجھے گمان ہے کہ اس وقت اللہ یہ کہے گا آؤ آئے میرے روزدار بندوں میرے ہاتھ سے انعام لو۔ جب اللہ اپنے ہاتھ سے روزدار بندے کو ایک ایک کر کے بلا کے انعام دے گا، اس وقت بندے کو انعام جو ملے گا وہ تو قدر ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ایک روزدار بندہ ڈائریکٹ اس دن اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ میرے بھائیو اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری نے ایک کتاب لکھی الرحیق المختوم، جو پورے عالم اسلامی مقابلے میں اول نمبر پہ آئی۔ جب امام حرم نے ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ ان کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ میرے بھائیو آج کوئی پورا سندھ ٹاپ کر لے کالج میں اور اعلان ہو جائے کہ پرویز مشرف صاحب اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے تو تاریخ میں نام لکھ جائے گا، اس لڑکے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو معمولی حیثیتوں کے ہیں جب یہ کوئی انعام دیتے ہیں تو لڑکے خوش ہوتے ہیں کہ میری خوشی کا کیا حال ہے۔
کہ آج پرویز مشرف، آج فلاں نیتا، فلاں لیڈر مجھے اپنے ہاتھ سے انعام دے گا، تاریخ میں میرا نام لکھ جائے گا، ان کے ہاتھوں سے دیے ہوئے انعام پر اتنا خوش ہوتے ہو، اس دن روزدار بندوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ اپنے ہاتھ سے ان کو انعام سے نوازے گا، اپنے ہاتھ سے انعام دے گا، اس وقت روزے دار بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ کفے افسوس میں مبتلا ہوں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے جنہوں نے دنیا میں روزوں کو چھوڑا تھا، اے کاش آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اے کاش میں مر کر دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا، یا لیتنی لموت کتابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے الٹے ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ سونپا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری زندگی کے بعد جو موت آئی تھی وہ موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کافی افسوس ملے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام۔ کلمہ اور کلمہ کے بعد دیکھ لیجئے آپ، کیسی عبادت، نماز کیسی جیسے نبی نے پڑھی ہے، روزہ کیسا جیسے نبی نے رکھ کے بتایا ہے۔ ہاں ہمارے بہت سے بھائی نبی کے طریقے کے خلاف بھی روزہ رکھتے ہیں، سرما مت لگانا آنکھ میں، روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے کی حالت میں مسواک مت کرنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، سر میں تیل مت ڈالنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، خوشبو مت سونگھنا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، دن بھر 10 بالٹی ڈال لو پانی پہ تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، خوشبو سونگھنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، دن بھر ہوا کھاتے ہو ٹہلتے ہوئے ہوا ناک کے ذریعے جا رہی تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اما عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روزے کے اندر آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا کرتی تھی، خوشبو بھی مل دیا کرتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیا کرتی تھی اور کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ حالت اعتکاف میں آپ دھڑ اپنا مسجد نبوی میں اور اپنا سر حجرہ عائشہ میں ڈال لیا کرتے تھے، اور اما عائشہ روزے کی حالت میں نبی کے تیل بھی لگا رہی ہیں، نبی کے بالوں میں کنگھی بھی کر رہی ہیں، نبی کی آنکھوں میں سرما بھی لگا رہی ہیں، اور نبی کے کپڑوں پر آپ عطر بھی مل رہی ہیں۔ ہمارے روزے اتنے کمزور نہیں کہ جھاڑو کی سینک کی طرح جب چاہو تب توڑ دو۔ یہ مکروہ بھی پتہ نہیں کہاں سے چلا آیا، اکرو مکروہ، یہ ایک نئی ایجاد ہے۔ اسلام میں 2 ہی چیزیں، حلال یا حرام۔ ہمارے یہاں کچھ مولوی نئے پیدا ہوئے کہتے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو یہ مکروہ ہے۔ میں نے کہا یہ مکروہ ہوتا کیا ہے؟ بولا یار سمجھتے نہیں ہو مکروہ کس کو کہتے ہیں، یعنی اگر نہ کھاؤ تو اچھا ہے اور اگر کوئی استعمال کر لے تو گناہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بیڑی سگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ چل لگا ہاں فضول خرچی تو ہے۔ میں نے کہا اب فتویٰ دو مفتی صاحب۔ بولا کیا؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ؟ کیا یار بات کرو؟ میں نے کہا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ کہہ رہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے۔ اب آپ بتائیے ہمیں جب کھلا ہوا دشمن اور اس کا بھائی بننا ہمارے لیے مکروہ ہے کیا؟ بولا نہیں حرام ہے۔ تو ہم نے کہا پھر بیڑی سگریٹ کیا ہوئی؟ بولا چپ رہو یار تم لوگ جانے کیا کہتے رہتے ہو۔ میں نے کہا آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں کہیں سے فتویٰ دینے کی؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ اکرو مکرو دھکرو پیچھ میں پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، آدھا ادھر سے لائے آدھا ادھر سے جوڑا۔ یہ ہے اسلام ان کا۔ روزے کی حالت میں وہ انجیکشن جو غذا کا کام اور طاقت کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں برش بھی کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ضرورت کے تحت عورت نمک چکھنے کے بعد، ہانڈی چکھنے کے بعد اس کو تھوک بھی سکتی ہے ضرورت کے تحت۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ روزے کو اتنا کمزور نہ بناؤ
اللہ کے نبی روزے کی حالت میں پوچھنا لگوایا کرتے تھے. فاسد خون کہیں جمع ہوتا تھا اس کو سینگی کے ذریعے پائپ کے ذریعے کھینچ لیا جاتا تھا, وہ خراب اور فاسد خون نکلوایا جاتا تھا, اور اللہ کے نبی نے خود پوچھنا لگوایا. اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ وغیرہ کا بھی ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں خود بخود اگر احتلام ہو جائے تو روزے پہ فرق نہیں, روزے کی حالت میں خود بخود قے ہو جائے, الٹی ہو جائے تو روزہ اپنی حالت پہ برقرار رہے گا, روزے کے اوپر کوئی نقص و نقصان نہیں پڑے گا. میرے بھائیو, روزوں کو اتنا کمزور نہ بناؤ, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق روزے رکھو جیسے آپ نے رکھنے کا طریقہ بتایا. اور ہاں یہ بھی کہا لیسا من, اللہ کے نبی نے کم من صائم لیسا لہ من صیامہ الا جوع وکم من قائم لیسا لہ من قیامہ الا سحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, صبح سحری کرتے ہیں, شام کو افطار کرتے ہیں, لیکن ان کو سوائے بھوکا مرنے کے کچھ نہیں ملتا. اور بہت سے شب بیداری کرنے والے, رات جاگنے والے ایسے ہیں کہ جو بہت پوری رات جاگتے ہیں, حالانکہ ان کو آنکھیں پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ایک مہینے روزے رکھ کر, ایک مہینے عبادت کر کے, سال کے 11 مہینے پھر مسجدوں میں آنے کا نام نہیں لیتے. یہ مقصد ہے سحری میں اٹھنے کا کچھ, یہ ہے 4 چیزیں. 5ویں چیز ہو گئی وَتَحُجَّ الْبَيْتَ, حج کرو, وہ بھی اتفاق اور اتحاد کا ایک. ساری دنیا کا مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے, رنگ نسل ساری چیزیں ختم. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. آج کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی درجہ نہیں, کسی عجم کے رہنے والے کو کسی عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں. لا فضل لاسود ولا احمر لابیض ولا اسود. آج کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, سب برابر ہے اللہ کی دربار میں. سب کہہ رہے ہیں لبیک 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 اللہم لبیک لبیک کے لا شریک اللہ کے نعرے لگا رہے سب ہیں. اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے آئے فرشتوں, آج کائنات کے چپے چپے سے یہاں جو حجاج پہنچے, جو حاجی پہنچے ہیں, یہ کیا مانگ رہے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں, اور تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں. آئے فرشتوں گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ رہنا, میں نے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کر دیا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے کوئی بچے نے آج ہی پیدا ہوا ہو, آج ہی جنم لیا ہو. جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے, میں نے بھی اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور صاف کر دیا. لیکن ہاں اس موقع پر بھی اگر کسی کا حق آپ مار کے گئے ہیں تو اللہ اس حق کو معاف نہ کرے گا جب تک کہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کرے. پھر ایک روایت سند کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور نہیں, میں خود ہی بیان کر دے رہا ہوں. پھر ایک فرشتہ آتا ہے, ہاں ضعیف تو ہے لیکن حد درجے کی نہیں, غریب حدیث ہے. ایک راوی ضعیف ہے, ہاتھ رکھتا ہے سینے پر اور کہتا ہے اے حاجی اللہ نے تجھے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے, دیکھ تو آج گناہوں سے ایسا دھل چکا ہے جیسے کوئی بچے نے آج ہی جنم لیا ہو, ولادت ہوئی ہو, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, تیرے اوپر بھی نہیں. دیکھ اے حاجی اپنے علاقے جانے کے بعد, اپنے ملک جانے کے بعد, اپنے شہر جانے کے بعد, اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے اپنی نیکیوں کو گناہوں سے نہ بدل لینا, یعنی پھر سے تو حاجی بن کے جا رہا, پاجی نہ بن جانا. کچھ لوگ تو حج ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ داڑھی کی آڑ میں شکار کیا جائے. حج کرائیں گے پھر تو اتنا دھوکہ کریں, کرتے تو لوگ کہیں ارے حاجی ہو گئے, دھوکہ تو نہیں کرے گا. کچھ لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. یہ اسلام کی تعریف اللہ کے نبی نے کی, اور حج بھی ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہمارے علاقے کا ایک آدمی حج کرنے گیا بیچارہ, نام نہیں لوں گا, بڑی مبارک ہستی ہے وہ, اس کا نام لینے سے پہلے مجھے 100 مرتبہ وضو بنانا پڑے گا. بہت مبارک ہستی ہے وہ. گیا اور ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھا خانہ کعبہ میں, اپنے ہی کمرے میں پڑھتا گیا, اور وہاں جا کے کہہ رہا ہے, بہت بڑا مولوی مانا جاتا ہے وہ اپنے علاقے کا,
وہاں جا کے کہہ رہا الحمدللہ میں اپنا ایمان سلامت رکھ کر واپس چلا آیا، میں اپنا ایمان بچا کر چلا آیا۔ میرے کانوں میں آواز پہنچی، میں نے کہا کس مقصد سے؟ اس نے کہا میں نے چھیڑ دیا۔ ہم نے کہا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ذرا یہ واضح کر دے کہ ایمان کی سلامتی کیا ہے۔ اس نے پھر دوسرے دن جلسہ کیا اور جلسے میں کہا کہ میں وہاں خانہ کعبہ تک پہنچا اور اپنے کمرے میں نے نماز پڑھ لی، لیکن کسی وہابی امام کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، کسی وہابی امام کے پیچھے خانہ کعبہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میرا ایمان محفوظ رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اس مقدس زمین پر پہنچنے کے باوجود جو آدمی اس جگہ تک نہ پہنچ پایا ہو، آج مجھے رسول کی وہ حدیث بالکل صادق و سچی نظر آ رہی ہے کہ آج کے بعد اس مقدس جگہ پر کسی کافر کا قدم نہیں رکھا جائے گا۔ یہ حدیث مجھے بالکل منوان صادق آ گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو بنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس مقدس زمین پر پہنچنے کے باوجود جو آدمی خانہ کعبہ جہاں ایک رکعت پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہو، میرے بھائیو اگر اس کو اس جگہ پر نماز پڑھنا نصیب نہ ہوا ہو تو یہ ایمان بچا کے آیا یا ایمان لٹا کے آیا، یہ تو وہی سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہر وہ کام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس پر رسول کی مہر ہو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھیے عربی کی عبارت یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ عربی زبان میں خبر مبتدا پہلے خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں فی رسول اللہ، رسول حرف مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم ہے، خبر پہلے ہے، اسوۃ حسنہ مبتدا بعد میں ہے، مبتدا بعد میں ہے، جبکہ مبتدا پہلے ہونا چاہیے تھا اور خبر بعد میں، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ۔ ایک آئیڈیل ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں، لیکن جب خبر پہلے آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے صرف اور صرف رسول کی زندگی ہی نمونہ ہے، کسی اور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نہ اماموں کی، نہ پیروں کی، نہ مرشدوں کی، نہ مولویوں کی، کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اس نمونے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اور بھی لمبی حدیث پڑھی تھی، لیکن وہ ابھی ایمان ہے، پھر احسان ہے، پھر قیامت ہے، پھر قیامت کی نشانیاں ہیں، میں اس تک ابھی نہیں جا پاؤں گا۔ یہ حدیث دوسرے علاقوں میں پوری کروں گا۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کرو کہ اسلام کی تعریف میں جو پہلا جز الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت میں نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ اسلام کا جو انٹروڈکشن اللہ کے نبی نے کرایا ہے، الہ العالمین تو ہمیں نبی اکرم کے لائے ہوئے اسلام پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بھی اس سے نواز دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔